اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میں جمیل اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ تو ہم بات کر رہے تھے دلی سکون کی۔ تو دلی سکون میرے عزیزوں سچائی میں پنہاں ہے۔ آپ جتنا سچا ہوں گے اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ آپ کو سکون ملے گا۔ دلی سکون کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا ہے، جس میں فرمایا ہے انہوں نے کہ میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دوسرا، وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، ایماندار ہوگا۔ تیسرا، وہ وفائے عہد کرے گا، وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، کسی کا مال ناجائز طور پہ نہیں کھائے گا، ہمیشہ سچ بولے گا۔ اگر یہ بندہ ان اوصاف ہیں، ان کے اوپر پورا اترتا ہے تو اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے۔ جو منافق ہے اس کے لیے سکون پھر کہاں سے آئے گا؟ بہت مشکل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اس کو زوم ہے کہ وہ پکا مسلمان ہے، لیکن ان تین اوصاف پہ پورا نہیں اترتا، یعنی سچائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا، ایماندار نہیں ہے اور وعدہ وفا نہیں کر رہا، تو وہ منافق ہے اور اس کو سکون کبھی بھی نہیں ملے گا۔ وہ ہمیشہ مضطرب و بے قرار رہے گا۔ تو قرار صرف سچائی میں ہے۔ جتنا آپ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اتنا قرار و سکون آپ کی زندگی میں داخل ہوتا رہے گا۔ اب آپ خود ایمانداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جھوٹے لوگوں کے ساتھ، فریب دینے والوں کے ساتھ، بے ایمانوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ، فساد فی الارض کرنے والوں کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے ساتھ، دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ، بد زبانی کرنے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے حقوق مارنے والوں کے ساتھ، جبر و ظلم کرنے والوں کے ساتھ، بے انصافیاں کرنے والوں کے ساتھ، عدل نہ کرنے والوں کے ساتھ، بربریت کرنے والوں کے ساتھ، کم تولنے والوں کے ساتھ، ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے ساتھ، جال سازی کرنے والوں کے ساتھ، ملاوٹ کرنے والوں کے ساتھ، جعلی ادویات بنانے والوں کے ساتھ، یعنی ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ، بیجا منافع کمانے والوں کے ساتھ، جو لوگوں کی زندگیوں کو جنہوں نے حرام کر رکھا ہے، ان کے ساتھ تو آپ کے معاملے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے معاملات ان کے ساتھ ہیں تو آپ پھر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اتنا ظلم اور بربریت اور جابریت اور یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون آ جائے تو یہ کیسے ہوگا؟
ایک اندازے کے مطابق WHO نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سکون ادویات ہیں یہ تقریباً $1 کھرب کی ایک سال میں بکتی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا میں اس وقت کس قدر بے سکونی ہے، اور بے سکونی صرف اس لیے ہے کہ وہ سچ پہ قائم نہیں ہے، لوٹ مار کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کی خاطر قومی اور معاشرتی جو مفادات ہیں ان کو یعنی ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور قومی مفادات کو قربان کر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا کہ ان کو سکون مل جائے گا؟ آپ خود ہی اندازہ کریں نا۔ اب جو $1 کھرب کی ادویات وہ لوگ لے کے رات کو نیند کے چند گھنٹے یعنی ان کے لیے ترستے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنی بے سکونی کے عالم میں وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ بے شمار وسائل ہونے کے باوجود، بے شمار دولت ہونے کے باوجود وہ ان کی یہ حالت ہے۔ دولت سکون نہیں لاتی، سکون اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، سکون سچائیوں میں ہے، سکون ایمانداریوں میں ہے، سکون وعدہ وفاؤں میں ہے۔ تو آپ مہربانی کریں، میری التجا ہے آپ سے کہ براہ کرم اپنے آپ پر غور کیجئے، اپنے ضمیر کی آواز سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہوا ہے ہر بندے کے اندر، اور وہ وقتاً فوقتاً اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ جاگ جاؤ، برائی چھوڑ دو، ایمانداری کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ، لیکن ہم لوگ اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ ذاتی مفادات بھی جو ہیں وہ بھی وقتی ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تو اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے تو ہم کو تیاری کر ہی نہیں رہے۔ ہم تو یہ زندگی جس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے گی، اس کے لیے ہم نے رات دن ایک کیا ہوا ہے، اور ظلم و زیادتی اور بربریت اور پتہ نہیں کیا کیا بدکاریاں، سیاکاریاں، ذلت و خاریاں ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کی موجودگی میں سکون نہیں ملے گا۔ سکون تو اللہ کی ذات میں ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہی حاصل ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی سکون ہے۔ وہ کریں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں نمونہ پیش کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، تو ایسے زندگی ان کے بتائے ہوئے راستے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سکون مل جائے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے کرم آپ غور کریں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ اگر آپ سدھار لیں گے تو سکون آپ کی پاس ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اگر آپ نہیں سدھاریں گے، اپنی ضمیر کی آواز کو دباتے رہیں گے، تو یقین جان لیجئے کہ بے سکونی آپ کا مقدر رہے گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون جیسی عظیم نعمت سے ہمیشہ کے لیے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔